طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ راؤ سکندر کرنل کی بات سن کر حیران رہ گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور آپ سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہیں؟ واقعی میں سنجیدہ ہوں، کرنل نے کہا، لیکن یہ آپ کو کیا سوجی؟ ماحول میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حکمت عملی ہے؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں عزیزم، لیکن ان دونوں کا یہی فیصلہ ہے۔ غزال کا کہنا ہے قندیل بھی یہی چاہتی ہے۔ اوہ، ان حالات میں کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، بس قاضی کی سند نہیں، لیکن وہ ضروری بھی نہیں۔ میں نکاح پڑھا سکتا ہوں۔ ویسے مشورہ دلچسپ ہے، لیکن کرنل آپ واقعی عظیم انسان ہیں۔ انسان دوستی اور ایک باپ کی شفقت کا مظاہرہ آپ نے جس انداز میں کیا ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ اپنی ایک کمزوری کا اظہار آپ پر کرنا چاہتا ہوں۔ قندیل کا ایک دور میرے لیے ان تمام دلچسپیوں کا حامل رہا جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہیں۔ میں در حقیقت قندیل کا ماضی بھول گیا تھا، اور اس وقت یہ خیال بھی دل میں نہیں آ رہا تھا کہ کبھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ دن قندیل کے سلسلے میں سخت پریشانیوں میں گزرے، اور یہ کسی باپ ہی کی طرح پریشانیاں ہیں۔ پھر راج دیو کے ہاں کا واقعہ پیش آیا اور ماضی زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد کرنل دل میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ قندیل ایک سربستہ راز ہے۔ وہ جنگل میں ملنے والی ایک پراسرار شے ہے، اور میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ ستوت آج بھی اسے ماں ہی کی طرح چاہتی ہوگی، لیکن میں سنبھل گیا ہوں۔ آفرین ہے آپ پر کہ ان ساری حقیقتوں سے بے نیاز ہو کر آپ نے یہ سب کچھ کرنے کو سوچا۔ کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے اس سفر کا انجام کیا ہوگا؟ کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں راؤ، میرے جیسے دوسرے فوجیوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہو، لیکن میں نے محاذ جنگ پر لاتعداد زندگیوں کو موت سے ہمکنار کیا ہے۔ ہائی کمیشن کے احکامات ہی ہمارا ایمان ہوتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے بہت سے ایسے چہرے یاد آئے جو میرے ہاتھوں زندگی سے محروم ہوئے تھے، اور دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے ہر ذی روح سے محبت ہو گئی۔ شاید یہ ان احساسات کا کفارہ ہو۔ قندیل بھی انسان ہے، اور ایک بہت پیاری بچی جسے میں نے ہنستے اور مسکراتے دیکھا ہے۔ وہ زندگی سے بھرپور تھی، پھر بیمار ہو گئی، اور میرا دل اس کے لیے دکھنے لگا۔ میرا غزال اسے چاہتا ہے۔ دو دلوں کے پیار کو میں مصلحتوں کے ہتھیار سے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مستقبل ہمیشہ انسان کی پہنچ سے دور رہا ہے۔ ہم صرف مصلحت کا شکار ہو کر دو آرزوؤں کو کیوں قتل کریں؟ مجھے یہ مصلحتیں بالکل ہائی کمان کی طرف سے ملنے والا حکم محسوس ہوتی ہیں۔ پھر مجھے یاد آتا ہے میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور آزاد ہوں، اور راؤ، بڑا سکون ملتا ہے اس احساس سے کہ اب میں کوئی زندگی لینے کے لیے مجبور نہیں ہوں۔ راؤ سکندر مسکراتی نظروں سے کرنل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے کرنل صاحب، تیاریاں کریں۔ سبھی دلچسپی لے رہے تھے اور اپنے طور پر تیاریاں کر رہے تھے۔ آبشار کا نزدیکی خطہ سب کو پسند تھا۔ چند اصول طے کر لیے گئے۔ راج دیو نے 2 ہرن شکار کر کے کھانا تیار کرایا، سیب نما جنگلی پھل ڈھیر کر لیے گئے، پھر خصوصی رسمیں انجام دی گئیں۔ پروفیسر غوری نے قندیل سے کہا، بیٹی قندیل، تم نے ایک مسلم گھرانے میں پرورش پائی ہے، تمہارا نام قندیل ہے، لیکن تم جان چکی ہو کہ تم راؤ کی بیٹی نہیں ہو۔ غزال مسلمان ہے، اور ایک مسلمان لڑکی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ کیا تم اپنی خوشی سے اس کا مذہب قبول کر لو گی؟ ہاں، قندیل نے کہا، تو کلمہ پڑھو۔ پروفیسر غوری نے 3 بار قندیل کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد نکاح خواہ کے فرائض پروفیسر غوری نے ہی سر انجام دیے۔ دونوں کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا گیا۔ ضیافت اڑائی گئی، کہکے لگائے گئے، مبارک بادیں دی گئیں، دونوں کے لیے ایک جھولداری وقف کر دی گئی۔ شفاف آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا۔ غزال نے رائفل سنبھالی اور قندیل کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس حسین آبشار کے قریب پہنچ گیا جس کا سفید پانی چاند کی سنہری کرنیں قبول کر کے سنہری ہو گیا تھا۔ دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ وہ جھولداری کے عقبی حصے سے باہر نکل آئے تھے۔ قندیل نے مسکراتے ہوئے کہا، غزال،
کیسا لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں، بتا نہیں سکتا۔ انسان کے احساسات ہی اسے خوشی اور غم کا شکار کرتے ہیں، اور یہ اندر دھڑکنے والا دل ان تمام احساسات کو مختلف اشکال میں قبول کرتا ہے۔ ہم عید مناتے ہیں، یہ دن عام دنوں ہی کی مانند ہوتا ہے، مگر خصوصی ہوتی ہے اس دن میں، لیکن وہ خصوصیت در حقیقت ہمارے وجود میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم عید کو عام دنوں سے بالکل مختلف محسوس کرتے ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت میری ہے۔ در حقیقت قندیل، میں تم سے خلوص دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے تمہیں ایک مرد ہی کی مانند چاہا ہے، اور ظاہر ہے میرے جذبات اور احساسات میں بھی مستقبل کے وہ تمام حسین خواب موجود ہیں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے وجود سے منسلک ہوتے ہیں۔ لیکن قندیل، آرزوؤں بھری یہ رات قطعی طور پر مجھے اس انداز میں متاثر نہیں کر رہی جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی قربت کے تصور سے متاثر ہوتا ہے۔ ہماری روحوں کا ملاپ ہو گیا ہے، جسموں کے ملاپ کے لیے کوئی اور وقت متعین کریں گے، لیکن تمہاری اجازت کے ساتھ۔ قندیل ہنس پڑی۔ اس نے کہا، گویا میرا فیصلہ بالکل درست تھا غزال، یقین کرو یہ ایک امتحان تھا تمہارے لیے، اور میں مسرت سے پھول ہی نہیں سما رہی تم اس امتحان میں کتنے مکمل نکلے۔ مجھے معاف کرنا غزال، میری زندگی سے جو کہانی اچانک وابستہ ہو گئی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں، اور شدید الجھنیں ہیں میرے ذہن میں نہیں جانتی میرا مستقبل کیا ہے، لیکن ہم روحوں کے اس ملاپ کو اپنے درمیان ایک مضبوط بندھن کی حیثیت دیتے ہیں، اور یہاں قطعی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس جنگل میں منگل منائیں۔ غزال، تم نے یہ الفاظ کہہ کر میرے دل کی گہرائیوں میں اپنا جو مقام بنایا ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی۔ یہ میری خواہش تھی غزال کہ ہم زندگی کی ان مسافتوں میں گم نہ ہو جائیں جو دو دلوں کی طلب ہوتی ہیں، بلکہ اپنی روحوں کو ایک دوسرے رشتے سے منسلک کر کے ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد ہو جائیں جو ہمارے درمیان کوئی دوری ہو سکتی ہو۔ غزال، میں تم سے ایک بیوی کی حیثیت سے یہ لمحات مانگ رہی ہوں۔ مجھے وقت دو، موقع دو کہ میں اپنے آپ کو پہچان لوں۔ غزال مسکراتی نگاہوں سے قندیل کو دیکھنے لگا اور پھر بولا، شکر ہے اس رات کا پہلا تحفہ تمہیں پسند آیا۔ دونوں آدھی رات تک وہیں بیٹھے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ جھولداری کی جانب چل پڑے، جبکہ دوسری جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہرا دینے والے باہر طور مستعد تھے، لیکن اتنے فاصلے پر جا بیٹھے تھے کہ کسی کو مداخلت کا احساس نہ ہو۔ قندیل نے غزال کے بازوؤں پر سر رکھا اور گہری نیند سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک غزال اس کی قربت کی خوشبو محسوس کرتا رہا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی رہیں۔ پھر نیند نے اس کے ذہن میں بھی سکون کا بسیرا کر دیا۔ دوسری صبح بھی اس کھیل کو حقیقی رنگ دینے کے لیے خاصی تفریحات کی گئیں۔ اس دن خاص طور سے کرنل فیروز نے شکار پر جانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور جانا بھی کیا، شکار ہی کافی موجود تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کرنل فیروز نے ایک سانبھر شکار کیا اور 2 ہرن۔ اس کے بعد گوشت تیار کیا گیا، اور پھر بڑے شاندار طریقے سے دوپہر کی ضیافت اڑائی گئی، جسے ولیمے کا نام دیا گیا۔ آبشار کے کنارے مزید 3 دن تک قیام کیا گیا، کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس سے آگے ماحول کیسا ہو، اور پھر وہاں سے بوریا بستر سمیٹ لیا گیا۔ یہ حسین سرسبز خطہ تقریباً 12 گھنٹے تک ان کے ساتھ دیتا رہا، اور اس کے بعد بھوری زمین نمودار ہونے لگی، جو یہ احساس دلا رہی تھی کہ آگے کا علاقہ بنجر اور خشک ہے۔ لیکن سہارا کے ان جنگلات میں انہیں اس وقت تک آگے بڑھنا تھا جب تک کوئی مناسب صورتحال پیش نہ ہو اور یہ پتہ نہ چل جائے کہ قندیل کی حقیقت کیا ہے۔ بھوری زمین پر اگی ہوئی جھاڑیاں حشرات الارض کا مسکن تھیں، اور یہاں خاص طور سے انہیں محتاط رہنا پڑا، کیونکہ ان جھاڑیوں میں انہوں نے ناگ پھنکارتے ہوئے دیکھے تھے۔ روایتی سبز رنگ کا پہاڑی بچھو بھی یہاں نظر آیا تھا، جو سانپ سے زیادہ ہولناک تھا، اور گھوڑوں نے خاص طور سے اس علاقے سے گزرتے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ رات کو بھی آرام نہ کیا گیا، اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ اس طرح سفر کا تعطل ختم ہو گیا، اور جتنے دن انہوں نے آرام اور سکون سے گزارے تھے، ان کی کسر ان 24 گھنٹوں میں پوری ہو گئی تھی۔ لیکن 24 گھنٹوں کے بعد بھی ماحول میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ بدنما پہاڑی ٹیلے چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اٹے ہوئے ان کے اطراف میں بکھرے تھے۔ کہیں گہری کھائیاں نظر آتیں اور کہیں بلند ناہموار بلندیاں۔
البتہ پہاڑیوں کا جھاڑیوں کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا جن کے درمیان حشرات الارض موجود تھے، اور اس طرح وہ اب ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں چھوٹے چھوٹے نکیلے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ چند کھائیاں عبور کرنا پڑی تھیں، چند بلندیاں طے کرنا پڑی تھیں۔ پہاڑی ٹیلوں نے جگہ جگہ راستے روکے تھے اور انہیں راستے کاٹنے پڑے تھے، لیکن جس جگہ اب انہوں نے قیام کیا تھا وہاں قدرے بہتر ماحول تھا۔ پہاڑی پتھروں میں کم از کم سانپوں کا وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، وہ ہولناک بچھو جو انہوں نے چٹانوں میں دیکھے تھے، خدشہ تھا کہ یہاں بھی ہوں۔ ان بچھوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب جگہ ضروری تھی، چنانچہ یہ طے کیا گیا ان پتھروں کو دور دور تک صاف کر لیا جائے، اور ان کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا گیا۔ سورج نمودار نہیں ہوا تھا اور ماحول میں صبح کی مخصوص کیفیت طاری تھی۔ انہوں نے قیام کے لیے بہتر جگہ بنا لی۔ ویسے یہاں وہ بچھو بھی نظر نہیں آئے، دور دور تک دیکھ لیا گیا، چنانچہ قدرے سکون ہو گیا۔ ایک پہاڑی ٹیلہ ان کی پشت پر تھا اور اسی کی آڑ میں قیام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ساری تیاریاں کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء نکال لیں۔ ایک جھولداری بھی لگا دی گئی۔ باقی جھولداریاں طے کر کے رکھی گئی تھیں تاکہ بہت زیادہ دیر نہ لگے۔ تھکن ان کے جسموں پر سوار تھی اور وہ سب کھا پی کر آرام کرنا چاہتے تھے۔ باہر تو یہ تمام تیاریاں ابھی جاری تھیں کہ کرنل فیروز اور بھرت چندر یوں ہی ٹہلنے کے لیے نکل گئے، پھر اس ٹیلے کے عقب میں پہنچ گئے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد دفعتاً ہی ان کے قدم رک گئے تھے۔ ٹیلے کی دوسری جانب وسیع اور اس کھائی تھی، گہرائی تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ اس گہرائی میں مٹیالے رنگ کی بوری گھاس اگی ہوئی تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر ان کے قدم رکے تھے وہ تقریباً 18 گھوڑے تھے جو اس وادی میں گھاس چر رہے تھے، اور ایک جگہ ان 18 گھوڑوں کے سواروں کا مجمع تھا۔ کرنل فیروز اور بھرت چندر نے خود کو پوشیدہ کر لیا اور ان لوگوں کو بغور دیکھنے لگے۔ تصور یہی تھا ذہن میں کہ وہ ایڈمنڈ گارسن اور اس کے ساتھی ہیں، مگر ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ گو ان کا فاصلہ کافی تھا، لیکن ان کی حرکات و سکنات اور ان کے حلیے اب آنکھوں میں واضح ہوتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد ان کے جسامتوں اور لباس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ شردھانیے ہیں۔ کرنل فیروز نے بھرت چندر سے کہا، راج دیو اور راؤ سکندر کو یہیں بلا لاؤ۔ بھرت چندر خاموشی سے دوسری جانب رنگ گیا اور پھر اس نے ان لوگوں کی صورتحال بتائی۔ راؤ سکندر اور راج دیو نے پروفیسر غوری، غزال وغیرہ کو اس بات کے لیے ہوشیار کر دیا کہ کوئی آہٹ نہ ہو، گھوڑوں کی آوازیں بند رکھی جائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ ان کے قریب کھڑے ہوا جائے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی ٹیلے کے قریب پہنچ گئے اور سنسنی خیز نگاہوں سے ادھر کا ماحول دیکھنے لگے۔ شردھانیے کسی خاص رسم میں مصروف تھے۔ ان کے درمیان ایک الاؤ روشن تھا جس کے شعلے یہاں سے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے درمیان الاؤ کے قریب ایک قوی ہیکل جوان کو صاف دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ اندازہ ہو رہا تھا وہ ان کا سردار ہے۔ وہ سب الاؤ میں کوئی چیز ڈالنے لگے اور فضا میں دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے۔ سب کی سنسنی خیز نگاہیں ان پر جمی تھیں۔ شردھانیوں نے اپنے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد آگ کے گرد دوزانو ہو کر سجدے کیے۔ سراتو بھی رینگتا ہوا اس سمت آ گیا تھا کیونکہ اس کے سپرد کوئی ذمہ داری نہیں لگائی گئی تھی۔ شردھانیوں نے اس سجدے سے فارغ ہونے کے بعد خاص قسم کی پیٹیاں نکالیں اور ان میں سے ایک پٹی انہوں نے اس قوی ہیکل سردار کی پیشانی پر باندھی، اور پھر باقی شردھانیے بھی کسی خاص رسم کے ادائیگی کے انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پٹیاں سردار کے بازوؤں سے باندھنے لگے۔ سراتو نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، شر، یہ لوگ کشم کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ بھرت چندر نے پوچھا۔ کشم، آگ کا کشم، سراتو نے جواب دیا۔ مگر کس سلسلے میں؟ یہ کیسے بول سکتا ہوں، لیکن یہ ان کا بہت خوفناک رسم ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو بہت سخت ہو تو وہ کشم کھاتا ہے، اور شر، یہ سب اچھا نہیں۔ راؤ سکندر اور راج دیو نے سراتو کا مطلب سمجھ لیا تھا، اور وہ خود بھی یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ انتقام کی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ باہر طور اس بات سے وہ پریشان ہوئے کیونکہ شردھانیے ان کے ہاتھوں بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ شردھانیے اپنی یہ رسم پوری کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے فارغ ہو گئے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیلے کی آڑ میں پوشیدہ کر لیا، لیکن ان کی نگاہیں اس جانب نگراں تھیں۔ البتہ یہ دیکھ کر انہیں خوشی کا احساس ہوا کہ وہ اس سمت نہیں آئے تھے بلکہ اس گہری وادی کی دوسری جانب چلے گئے۔
سب گہری گہری سانسیں لینے لگے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور طے کیا گیا کہ وادی میں اتر کر اس جانب نہ بڑھا جائے جدھر شردھانیے گئے ہیں، بلکہ یہاں سے بائیں سمت کا رستہ کاٹ دینا چاہیے۔ چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور اس کے بعد ان کے گھوڑے بائیں سمت کی جانب سفر کرنے لگے۔ وہ کسی بھی منزل کا تعین نہیں کر پائے تھے، بس جدھر منہ اٹھا چلے جا رہے تھے، اور اس بات کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ اگر لاش کے پاس موجود نقشے کی کوئی نقل ان کے پاس ہوتی تو اس سے بڑا کام نکل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اپنے مقصد ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھوڑوں کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی اور انہیں یہاں دوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، البتہ یہ ان کی خام خیالی تھی کہ انہوں نے شردھانیوں سے اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر طے ہوا تھا کہ اچانک ہی ان کے کانوں میں زبردست فائرنگ کی آواز گونجی۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ ان کی دہشت زدہ نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا یہ آوازیں کس سمت سے آ رہی ہیں، لیکن زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ شردھانیوں کا ایک گھوڑ سوار غول اچانک ہی دور سے نمودار ہوا، پھر ان کا رخ انہی کی سمت ہو گیا۔ پوزیشن! کرنل دھاڑا، اور سب نے گھوڑے چھوڑ دیے۔ وحشی لٹیرے طوفان کی مانند اڑتے آ رہے تھے اور ان کا انداز بے حد خوفناک تھا۔ وہ مسلسل رائفل سیدھی کیے فائر کر رہے تھے۔ کرنل نے فوراً صف بندی کر دی۔ وہ راج دیو اور بھرت چندر کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ شردھانیے رائفل کی زد میں آ گئے تھے اور پہلے مارکے میں ان میں سے 3 کے گھوڑوں نے قلع بازیاں کھائیں، جبکہ ان کی دقیانوسی رائفلوں کی رینج اتنی نہیں تھی کہ گولیاں ان لوگوں تک پہنچ سکتیں۔ ان 3 آدمیوں کی موت نے شردھانیوں کے طوفان کو روکا اور انہوں نے اچانک گھوڑوں کا رخ بدل لیا۔ اس بدلے ہوئے رخ کے ساتھ وہ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کرنل نے غزال کو آواز دی اور اپنی رائفل اسے دیتے ہوئے کہا، اندھا دھند فائرنگ مت کرنا، ان کی رائفلوں کی مار کم ہے، جو ہی وہ منظم ہو کر ادھر رخ کریں فائرنگ شروع کر دینا، تھوڑی دیر تک تو انہیں دور رکھنا۔ اوکے ڈیڈ، غزال نے کہا اور رائفل سنبھال لی۔ کرنل فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میرا شعبہ ہے راج، اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو۔ خوش دلی سے کرنل، راج اور راؤ نے بیک وقت کہا۔ پہلی پوزیشن پر صرف 3 آدمی رہنے دو۔ پروفیسر، آپ راؤ کے ساتھ اس ٹیلے کے پاس جائیں، یہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے، اور قندیل بیٹی تم گھوڑوں کے ساتھ رہو گی۔ گھوڑے اس جگہ سے نہیں ہٹنے چاہیے۔ سراتو، تم قندیل کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے انکل، گھوڑے نہیں ہٹیں گے، قندیل نے کہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کرنل نے اپنے لیے بھی ایک جگہ منتخب کر لی۔ اس دوران شردھانیے ایک بار پھر منظم ہو گئے اور انہوں نے پھر اسی سمت جلغار کر دی، لیکن وہ غلطی انہوں نے دوبارہ دہرائی تھی اور اس کا نتیجہ بھی ان کے حق میں خراب نکلا۔ غزال وغیرہ نے انہیں سامنے کی طرف سے بھون کر رکھ دیا تھا، البتہ اپنے مزید چند آدمیوں کی موت کے بعد انہوں نے گھوڑوں کا رخ بدل لیا اور پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ غزال نے فوراً فائرنگ بند کر دی۔ شردھانیوں کے گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بھرت چندر نے خوش ہو کر کہا، بھاگ گئے؟ نہیں انکل، یہ بھول کر بھی نہیں سوچیں، غزال نے کہا۔ کوئی 20 منٹ بڑے صبر آزما گزرے اور پھر اچانک راؤ اور پروفیسر غوری کے ٹیلے سے فائرنگ کی آوازیں ابھریں اور کرنل نے چونک کر ادھر دیکھا۔ شردھانیے اس طرف سے نمودار ہوئے تھے۔ راؤ، فائرنگ تیز کرو، غزال رخ بدل لو، وہ بائیں سمت سے بھی آئیں گے۔ کرنل کی یہ پیشن گوئی بظاہر بے معنی تھی، لیکن یہ ایک فوجی کا تجربہ تھا۔ شردھانیے دوسری طرف سے بھی نمودار ہوئے، چنانچہ ادھر بھی فائرنگ شروع کر دی گئی۔ کرنل نے راؤ کی سمت سنبھال لی تھی اور اس بار شردھانیے زیادہ قریب آ گئے تھے، چنانچہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں بھی ان تک پہنچ رہی تھیں۔ اس ہولناک صورتحال کو روکنے کے لیے اتنی ہی خوفناک فائرنگ کرنی پڑی۔ اس بار شردھانیے زیادہ ہوشیار تھے اور اپنے گھوڑوں کو مسلسل ادھر ادھر حرکت دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ قریب آ گئے تھے، اس لیے ان کی گولیوں سے بھی بچنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے ان کے نشانے خطا ہو رہے تھے۔ قریب آ جانے کے بعد انہوں نے نیزوں کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ وہ صحیح نشانے تو نہیں لے پا رہے تھے، لیکن نیزے ایک خاص انداز میں فضا میں اچھال رہے تھے۔ یہ نیزے راؤ وغیرہ کے آس پاس سے گزر رہے تھے اور گر رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد یہ لوگ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ شردھانیوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، اسی لیے ان کی یلغار بھی خوفناک تھی۔ کرنل اس جنگ کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔
شردھانی اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کے دشمنوں کے مورچے کہاں ہیں اور انہوں نے اپنی تعداد سے فائدہ اٹھا کر انہی مورچوں پر پوری توجہ جھونک دی۔ طریقۂ جنگ میں وہ بھی کورے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی فائرنگ اتنی تیز کر دی کہ دشمن کو نشانہ لینے کا موقع نہ مل سکے۔ اسی طرح وہ فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے اور کچھ ہی وقت جا رہا تھا کہ وہ ان کے قریب آ کر دست بدستہ جنگ شروع کر دیتے۔ تبدیلی یہ ہوئی کہ اچانک ہی شردھانیوں پر ایک نئے رخ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس فائرنگ سے 4 شردھانی ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہولناک چیخوں اور گھوڑوں کی ابتری نے دوسرے شردھانیوں کو چونکا دیا اور ایک لمحے کے لیے ہٹ جانے والی توجہ نے انہیں ہولناک حادثے سے دوچار کر دیا۔ کرنل اور راؤ سکندر نے وحشانہ انداز میں ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور شردھانیوں کے گھوڑے بھڑک گئے۔ انہوں نے رخ بدلا، اپنے سواروں کو لے بھاگے۔ عقب سے پھر فائرنگ کی گئی، لیکن کسی نے بھی شردھانیوں کو نشانہ نہیں لیا تھا، ورنہ بھاگنے والوں کو نشانہ بنانا مشکل نہیں تھا۔ ہاں، انہیں بھگانے کے لیے یہ فائرنگ کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ سب بہت دور چلے گئے تھے تب انہوں نے فائرنگ روکی تھی۔ نیا مورچہ کھولنے والے سراتو اور قندیل تھے اور اس وقت انہوں نے کمال کیا تھا۔ سراتو کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ رائفل لیے جھوم رہا تھا۔ غزال نے اسے پکڑا تو وہ وحشت زدہ انداز میں چیخ پڑا، 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، اور پھر اس نے خوفزدہ ہو کر یہ رائفل پھینک دی اور غزال سے لپٹ گیا۔ غزال نے اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کر دیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ بھرت چندر حیرت سے بولا اور اس نے قندیل کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھرت چندر کو جھٹکا سا لگا۔ اسے قندیل کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں نظر آئی تھیں، بلکہ ان کی سفیدیوں میں اسے بجلیاں کونتی محسوس ہوئیں۔ دوسرے لوگ اس وقت قندیل کے اس کارنامے کو سراہنے کے بجائے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہاں رکنا مناسب نہیں تھا کیونکہ دریائی لٹیرے یہ جگہ دیکھ چکے تھے اور اس بات کے امکانات تھے کہ وہ کسی نئی حکمت عملی سے یہاں حملہ کریں گے۔ ان کی تعداد کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں قائم کیا جا سکا۔ اچانک کرنل چیخا، ارے گھوڑوں کو دیکھو، وہ بالکل خاموش ہیں اور یہ… کرنل نے جملہ پورا نہیں کیا اور خود گھوڑوں کے پاس پہنچ گیا۔ پروفیسر غوری بھی اس کے ساتھ تھا۔ گھوڑے ساکت کھڑے تھے، ان کے جسموں میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ ان کا یہ انداز کچھ غیر حقیقی سا محسوس ہو رہا تھا۔ کرنل کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے ایک گھوڑے کی عیال تھپتھپائی تو اچانک چونک کر الف ہو گیا اور پھر جیسے یہ پتھرائے ہوئے گھوڑے ہوش میں آ گئے، لیکن ان کی آنکھیں دہشت زدہ تھیں۔ سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ نہایت پھرتی سے سامان بار کیا گیا اور پھر ہنگامی تیز رفتاری سے آگے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ راستہ پھر بدل دیا۔ تقریباً 45 منٹ تک یہ سفر خاموشی سے جاری رہا، لیکن انہوں نے پھر گھوڑوں کی لگامیں کھینچیں۔ ہوا کے ساتھ فائرنگ کی دھائیں دھائیں سنائی دے رہی تھی اور وہ دہشت زدہ انداز میں کسی بھی سمت سے شردھانیوں کے نمودار ہونے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی شردھانی اسی انداز میں نمودار ہوئے تھے۔ فائرنگ شدید سے شدید تر ہوتی گئی، لیکن انہیں شردھانی نظر نہیں آئے۔ کرنل نے کچھ بھانپ لیا تھا، اس لیے اس نے بائیں سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر، اس طرف، اور سب اس طرف چل پڑے۔ کسی نے تعارض نہیں کیا، نہ ہی کوئی سوری۔ وہ آگے بڑھتے رہے، ایک ایک سمت پر نگاہ رکھ کر۔ پھر سورج ڈھلے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ دیر تک وہ فائروں کی آواز سنتے رہے اور پھر وہ آوازیں پیچھے رہ گئیں اور انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شردھانی کسی اور سے الجھے ہوئے تھے، اور وہ ایڈمنڈ گارسن کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر وہ دور سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ ان دریائے لٹیروں کو قتل کرنے کی خوشی کسی کو نہ تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ بری طرح پیچھے لگ گئے تھے اور ذرا سی چوک انہیں المناک حادثوں سے دوچار کر سکتی تھی۔ سورج دور درختوں کے پیچھے روپوش ہو گیا، لیکن ابھی تاریکی نہیں پھیلی تھی۔ اچانک راج دیو نے کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ پانی، بھرت چندر بولا۔ ہاں، یقیناً۔ اور پھر انہوں نے بہت دور تک بہتے دریا کو دیکھا۔ وسیع و عریض چٹیل میدان کے آخری سرے پر دریا بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا جو اس میدان کے آخری سرے تک چلا گیا تھا۔ گھوڑے آگے بڑھتے رہے اور پانی کی آواز تیز ہوتی گئی۔ کیا یہ آواز غیر معمولی نہیں ہے؟ راؤ سکندر نے کہا، کیا مطلب؟
بہتے ہوئے دریاؤں کی آواز اتنی تیز تو نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کا بہاؤ بہت تیز ہو، راج دیو بولا، اور اس کا اندازہ انہیں میدان کے اندر پہنچنے پر ہو گیا۔ دریا کا بہاؤ تھا کہ قیامت جھاگ اڑاتا ہوا پانی قیامت خیز رفتار سے بہہ رہا تھا، فضا میں فواروں کی دیوار سی بلند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہاڑی سلسلہ یہاں آ کر دوسری گھوم گیا تھا، یہ حصہ گول سا ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی عظیم الشان قلعے کی فصیل ہو جس کی ہولناک کی گہرائیوں میں دریا بہہ رہا ہو۔ اس دریا نے ان کا راستہ روک لیا تھا، دائیں طرف یہ پہاڑی فصیل کے ساتھ بہتا چلا گیا اور بائیں سمت سیدھی لکیر بنتی جا رہی تھی۔ داہنی طرف تو رخ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بائیں سمت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنا سفر کرنا پڑے اور کہاں سے یہ دریا ناپا جائے۔ گھوڑے پانی کو دیکھ کر بے چین ہونے لگے۔ کرنل نے کہا، کیا خیال ہے راؤ؟ اب اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ ہم بائیں سمت سفر اختیار کریں۔ دریا عبور کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راج دیو نے کہا، اس جگہ سے؟ راؤ حیرت سے بولا، بہاؤ بہت تیز ہے۔ کرنل نے پرخیال انداز میں کہا، ناقابل عبور۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ میرا مطلب ہے بائیں سمت چلتے رہیں اور جہاں سے دریا کم ہو وہاں سے اسے عبور کر لیں۔ یہی ایک صورت ہے، تیز بہاؤ اس پہاڑی فصیل کی وجہ سے بھی۔ پروفیسر غوری پہاڑی کی طرف دیکھ کر بولا، مگر اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ پہاڑی کی بلندی پر دیکھ رہا تھا، اس کے ادھورے جملے پر غور نہیں کیا گیا۔ راؤ سکندر بولا، پروفیسر کا کہنا درست ہے، مگر شام ہو چکی ہے اور یہاں قیام کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ جگہ مناسب ہوگی؟ ان ویرانیوں میں کون سی جگہ مناسب ہے؟ کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کیا؟ راؤ سکندر نے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بسم اللہ۔ کرنل سب سے پہلے گھوڑے سے اتر گیا، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی گھوڑوں کی پشت پر خالی کر دی، لیکن یہاں قیام کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ گھوڑے پانی کی طرف بڑھ گئے اور کنارے کے پانی میں منہ ڈال دیا۔ کھانا، راج دیو نے نعرہ لگایا۔ اس سلسلے میں بھی اہتمام نہیں کیا گیا۔ اندھیرا اب تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور ماحول خوفناک تاریکی کے غلاف میں لپٹتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ الٹا سیدھا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ شردھانیوں کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور ہر آن ان کی آمد سے چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ اب وہ اس موضوع پر بھی بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ سب کے لیے ناگزیر تھا۔ پروفیسر غوری نے منہ چلاتے ہوئے بھرت چندر سے کہا، بھرت، مجھے اپنی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہو رہا ہے۔ کیا؟ اپنے پیشے اور شوق کے مناسبت سے میں نے پراسراریت کو کبھی زندگی سے خارج نہیں کیا اور کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بے قرار خلا، یہ لامحدود کہکشاں جیتی جاگتی پراسراریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب اسی طرح زندگی کی بے شمار رموز ہیں جنہیں کوئی تحقیق نہیں کھول سکی۔ مصر، بائبل، یونان اور ہندوستان اسرار کے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے خود لاتعداد عقدوں پر کام کیا ہے، لیکن یہ دور عمل کے راستوں سے گزر رہا ہے۔ مجھے پہلی بار خود ایک کردار کی حیثیت ملی ہے اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کا تجزیہ نہیں کر پا رہا۔ پروفیسر، یقیناً یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سب کسی سحر میں گرفتار ہوں، اسی کے زیر اثر عمل کر رہے ہوں، ورنہ یہ پرصحبت سفر، اور ہم خاص طور سے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر دہشت طاری نہیں ہے۔ بھرت چندر نے کہا، میں خود خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ دیکھا تو سب نے تھا مگر محسوس نہیں کیا۔ کوئی اہم بات؟ اہم بات تھی اور ہے۔ اول تو یہ کہ جب شردھانیوں سے مقابلے کے لیے صف بندی ہوئی تھی تو قندیل کو گھوڑوں کی نگرانی سونپی گئی تھی اور اس نے کہا تھا گھوڑے نہیں بھڑکیں گے۔ چنانچہ گھوڑے خاموش رہے، نہ صرف خاموش رہے بلکہ پتھرا گئے اور جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئے جیسے سحر زدہ ہو گئے ہوں۔ اوہ، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میں نے اچھی طرح غور کیا تھا۔ نمبر 2، بے وقوف سراتو نے رائفل سے کئی شردھانے مار دیے اور اسے جب احساس ہوا تو وہ خوف سے بدحواس ہو گیا، گویا اس نے عالم کے حواس کے عالم میں یہ عمل نہیں کیا تھا۔ ہاں، واقعی۔ نمبر 3، اور سب سے اہم چیز، اس پہاڑی کی چوٹی ہے، دیکھو، اس کا اوپری حصہ ایک حلال کی مانند ہے۔ دیکھو اوپر، میں نے کچھ عرصہ قبل بتایا تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ آنکھ سے میں نے بھی اس نقشے کو دیکھا تھا جو لاش کے پاس موجود تھا۔
گو اس وقت اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن تم جانتے ہو بھرت چندر، پوری زندگی اسی میں گزری ہے، اس لیے ذہن سے محو نہ ہو سکا۔ وہ 3 چٹانیں جو آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں اور جن کے درمیان ہیلینا ملی تھی، وہ اس نقشے میں موجود تھیں، اور یہ ہلالی پہاڑ بھی نقشے میں تھا، ماں اس دریا کے۔ اوہ، بھرت چندر نے حیرت سے کہا، دراصل حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کسی تعین کے بغیر سفر کر رہے ہیں، حالات کے تحت راستے بدل رہے ہیں، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر صحیح راستوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ہماری سمتیں نقشے کے عین مطابق ہیں۔ بلا شبہ حیرت انگیز بات ہے۔ قندیل ایک پراسرار وجود ہے، ایک انوکھی داستان ہے وہ۔ نہ جانے یہ کہانی کیا ہے۔ کرنل نے اسے اپنے بیٹے سے منسلک کر لیا۔ ہاں، یہ کرنل ہی کا دل گردہ ہے، ورنہ عام لوگ یہ جرت نہیں کر پاتے۔ کون کہہ سکتا ہے یہ بھی ایک سحر ہو؟ خدا ہی جانے۔ پروفیسر نے پانی کا گلاس اٹھا کر حلق سے لگا لیا۔ کھانے سے فراغت ہو گئی تھی اور سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ غزال اور قندیل بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونے کے باوجود اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا، اور کہیں بھی ان کی کیفیت سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جذبات کے ہاتھوں ملغوب ہو رہے ہیں۔ اس تیز اور تند دریا کو عبور کرنے کے سلسلے میں بحث ہو رہی تھی اور بہت سی باتیں سوچی جا رہی تھیں۔ آگے کی جانب سفر کرنا اور ایسی جگہیں تلاش کرنا جہاں دریا کا پاٹ چوڑا ہو اور پانی کی روانی سست ہو گئی ہو، ایک طرح سے مشکل کام قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ اصل مسئلہ شردھانیوں کا تھا۔ اب تک بہت سے شردھانیے ان کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے اور ان کا ضمیر خوش نہیں تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وحشت خیزی پر آمادہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ بس یہ زندگی بچانے کا مسئلہ تھا کہ شردھانیوں سے اس انداز میں جنگ کرنا پڑی، ورنہ ان سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ راج دیو اور راؤ سکندر تو ایڈمنڈ گارسان سے بھی اس قسم کی جھڑپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس میں انسانی زندگیوں کے زیاں کا اندیشہ ہو۔ ایڈمنڈ گارسان نے جو مجرمانہ حرکت کی تھی، اس کے لیے وہ قانون کا مجرم تھا، اور یہ لوگ اپنے طور پر اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے تھے، جبکہ شردھانیے تو ایک طرح سے بالکل ہی الگ تلگ کی چیز تھے۔ لیکن کیا کہا جا سکتا تھا؟ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ شردھانیوں سے جس قدر کم مٹبھیڑ ہو بہتر ہے، اور اس کے لیے راج دیو نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ آگے بڑھنے کے بجائے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس کے تحت یہاں سے دریا عبور کیا جا سکے۔